معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دشمنوں کا چہرہ بالکل سور جیسا بن جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ اپنے پیاروں کا بدلہ لینے کے لیے کافی ہے۔ جن پیاروں نے اس کی توحید کی شمعات دنیا بھر میں جلائی، اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عام کیا، اس کے فرامین کو آگے پہنچایا، جنہوں نے ان کی عزت کا تحفظ، خیال اور پیغام الہی آگے تک پہنچایا، اللہ بھی ایسوں کی محنتیں ضائع نہیں فرماتا۔ یقیناً جو لوگ ایسوں کے متعلق بکواسات کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا فرماتا ہے۔ آج کی جو گفتگو ہونے جا رہی ہے اس کو سماعت کیجئے۔ یہ بالکل صحیح اسناد سے باتیں مروی ہیں، اس میں کوئی جھوٹ یا ضعف والی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ 7ویں صدی کے بزرگ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی، اس کے اندر انہوں نے یہ واقعہ درج فرمایا جو ہم آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سمعت ابا العباس احمد بن سلیمان بن عبد سید الخلیلیہ، کہ میں نے ابو العباس احمد بن سلیمان سے یہ بات سنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال كنا بمدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو من 4 فقراء، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں 4 فقراء تھے، یعنی کہ ہم حضور کے مدینہ شریف میں 4 فقیر لوگ تھے۔ اس وقت کی یہ بات ہے کہ فَكُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى صاحبیہ رضی اللہ عنہما، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلامتی بھیجتے اور آپ کے 2 یاروں ابو بکر و عمر پر بھی ہم سلامتی عرض کرتے۔ فَسَمِعَنَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ شریف میں سے کسی شخص کو اس بارے میں معلوم ہوا، اس نے سنا کہ ہم حضور کے ساتھ ابو بکر و عمر کے اوپر بھی سلامتی، ان پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ فَدَعَانَا إِلَى بَيْتِهِ، تو اس مدینہ کے رہائشی شخص نے ہمیں بلایا، اپنے گھر ہمیں بلایا، تو ہم اس کے گھر گئے۔ فمضینا معه، تو ہم اسی کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ونحن نظن انه يطعمنا شيئا، ہم یہ خیال کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی چیز کھلائی جائے گی، یعنی کہ کوئی ہمیں یہ کھانا کھلانا چاہتے ہیں، فقیر ہیں تو فقیروں کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس لحاظ سے ہم اس کے ساتھ ہو گئے۔ فلما دخلنا اغلق الباب، تو جب ہم اس کے گھر میں داخل ہوئے، اس نے ہمیں اپنے گھر میں داخل کیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وَضَرَبَنَا ضَرْبًا كَثِيرًا، اور اس نے ہمیں بہت زیادہ مارنا پیٹنا شروع کیا۔ حَتَّى كَسَرَ مِرْفَقِي، یہاں تک کہ میری کوہنی ٹوٹ گئی۔ فَخَرَجْنَا وَمَضَيْنَا إِلَى نَخْلِ حَمْزَةَ، ہم اس کے گھر سے نکلے اور ہم نخل حمزہ میں پہنچے، یعنی کہ نخل حمزہ کی طرف ہم پہنچ گئے اس کے گھر سے نکل کر۔ فقعدنا هناك، تو ہم نخل حمزہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ فاذا شاب قد جاءنا، جبکہ ایک نوجوان ہمارے پاس آیا، پھر ایک نوجوان ہمارے پاس آیا۔ فقال، اس نوجوان نے کہا یا فقراء، اے فقیرو، هل يحسن احد منكم يغسل الميت، هل يحسن، کیا تم میں سے کوئی اچھے طریقے سے میت کو غسل دینا جانتا ہے؟ فقلت له نعم، ہم نے اس بندے کو کہا ہاں بھائی ہم میت کو غسل دے سکتے ہیں۔ فقال، تو انہوں نے کہا تعالوا، تو میرے ساتھ آؤ۔ ثم جاء بنا الى دار الرجل الذي ضربنا، پھر ہم اس گھر میں آ گئے جہاں پر ہمیں اس گھر میں مار پڑی تھی، پٹائی ہوئی تھی، اسی گھر پر ہم واپس آئے۔ فقال، اس نوجوان نے کہا ان ابی هو الذي ضربكم وقد مات، میرا وہ باپ جس نے تمہیں مارا تھا وہ مر گیا ہے۔ فغسلوه، تم اس کو غسل دے دو۔ وَأُعْلِمْكُمْ أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ عَنْ مَذْهَبِهِ، اور میں تم کو یہ عرض کرتا ہوں کہ میں اس کا مذہب چھوڑ چکا ہوں، یعنی کہ میں ابو بکر و عمر کو برا بلا کہنے والے کے مذہب کو چھوڑ چکا ہوں۔ قال، تو راوی فرماتے ہیں، کون سے راوی بلا؟ یہی ابو العباس احمد بن سلیمان فرماتے ہیں فَكَشَفْنَا وَجْهَهُ فَإِذَا هُوَ وَجْهُ خَنْزِيرٌ، فَإِذَا هُوَ وَجْهُ خِنْزِيرٌ، یعنی کہ جب ہم نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا چہرہ خنزیر تھا۔ قال فغسلته وكفنته، اس کے بعد ہم نے اس کو غسل دیا اور اس کو ہم نے کفن دیا۔ معزز سامعین، یہ حوالہ آپ نے سن لیا، اس کو آپ نے
ذہن نشین کر لینا ہے کہ ابو العباس احمد بن سلیمان یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم مدینہ شریف میں 4 فقیر تھے، تو جب ہم مدینہ شریف میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی کے ساتھ ہم ابو بکر و عمر پر بھی سلامتی پیش کیا کرتے۔ مدینہ کے کسی شخص نے سنا جو کہ دل کا کوڑا تھا، ابو بکر و عمر کے مخالفت کرتا تھا، اس نے ہمیں اپنے گھر بلایا اور ہمیں اپنے گھر بلا کر اس نے شدید ضد و کوب کیا، ہمیں مارا۔ اس کے بعد ہم اس کے گھر سے اپنی جان بچا کر جب نکل گئے، ہم نخل حمزہ میں پہنچے تھے کہ وہاں پر ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پر ہی وہاں پر ہم نے ٹھہراؤ کیا ہوا تھا کہ ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی غسل دے سکتا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں ہم دے سکتے ہیں۔ تو وہ نوجوان ہمیں اسی گھر کی طرف لے آیا جس گھر میں ہمیں جو ہے ہمارے اوپر اذیت اور ہمیں تکلیف پر مبتلا کیا گیا تھا اور ہم پر ظلم ستم کیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ اس نوجوان نے کہا کہ وہ بندہ جس نے آپ لوگوں کو مارا تھا وہ مر گیا ہے، میرا باپ تھا، اور میں آپ کو ادھر لے کر آیا ہوں تاکہ تم اس کو غسل دو، اور میں اس کے مذہب کو چھوڑ چکا ہوں۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا چہرہ سور جیسا اس کا چہرہ بن چکا تھا۔ تو ثابت ہوا معزز سامعین کہ دنیا کے اندر جو لوگ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ ان کا چہرہ سور جیسا بن جائے گا۔ اگلی روایت بھی سن